ایج کے اندر کیا فرق ایسا آتا ہے کہ جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی عمر کا ہے اس کو سدھرنے کا زیادہ امکان ہے؟ کیا کیا وجوہات ہیں کہ بڑی عمر والے کے سدھرنے کے امکانات زیادہ ہیں؟ انہیں ٹھوکریں زیادہ کھائی ہوتی ہیں، انہوں نے زندگی کی یونیورسٹی سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، تجربات سے سیکھا ہوتا ہے، اور ان کو لوگ تقریباً چھوڑ کے پیچھے بھی ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے لوگوں کو جب کوتاہیاں وہ کرتے ہیں تو لوگ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے، جتنا کہ جوں بڑی عمر میں جا کے لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں تو ان کو لوگ آسانی سے چھوڑ کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو تھریٹ ہے کہ آپ کھو دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، یہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ زیادہ اور چھوٹی عمر میں یہ تھریٹ کم ہوتی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وزڈم جو کہ ٹھوس وزڈم ہوتی ہے بڑی عمر کے لوگوں کی، اور چھوٹی عمر کے لوگوں کی وزڈم لیکوڈ ہوتی ہے۔ لیکوڈ جیسے لیکوڈ کیش ہوتا ہے، تو اس طرح لیکوڈ انٹیلیجنس یا وزڈم کیا ہوتی ہے؟ لیکوڈ کیش سے روشنی لے کہ لیکوڈ کیش کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ اگر آپ کے پاس لیکوڈ کیش ہے، آپ کے بینک میں موجود ہے، ایک چیک لکھنے سے نکل سکتا ہے، لیکوڈ کیش ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی جزائر مالٹا میں کوئی دور افتادہ جزیرے میں کوئی آپ کا پلاٹ ہے جس پہ کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے پر ہے آپ کا، تو مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جس کو آپ ریڈیلی یوز کر سکتے ہیں؟ تو لیکوڈ وزڈم جو ہوتی ہے یہ ینگ ایج میں بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے، ریڈی کیش کی صورت میں، جس میں بندہ چلاکیاں لگاتا ہے اور نشے جیسے کام دھندے کو بڑے کامیابی سے کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، اور اس میں وہ اپنی لیکوڈ انٹیلیجنس یوز کر رہا ہوتا ہے جو بالکل ہینڈی ہوتی ہے، جو سٹوریبل نہیں ہوتی، یوز نہیں کریں گے تو ضائع چلی جائے گی، تو بندہ کہتا ہے چلو اینو یوز ہی کرو۔ لیکن 50 سال 60 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے سالڈ وزڈم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 37 کے بعد آپ کی جو لیکوڈ وزڈم ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، انرجی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کریٹیوٹی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جتنی خداداد صلاحیتیں ہیں وہ 37 تک ساتھ دیتی ہیں۔ 37 کے بعد وہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی جو پہلے ساتھ دیتی تھی۔ جو سالڈ ہے وہ بعد میں تجربے سے بنتی ہے، نتائج اخذ کرنے سے بنتی ہے۔ جب آپ کسی تجربے میں سے گزرتے ہیں تو اس تجربے کا انالیسز آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، آپ کے برین سیلز آپس میں باتیں کرتے ہیں، صلاح مشورے کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا کرنا ٹھیک رہے گا اور کیا کرنا غلط رہے گا۔ تو آپ کے جو دماغ کے اندر تبادلہ خیالات چلتا ہے، مختلف حصوں کے درمیان جو بات چیت چلتی ہے، اس کے نتیجے میں عام طور پر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سالڈ عقل کے مالک ہو جاتے ہیں اور عموماً عام طور پر وہ نسبتاً بہتر فیصلے کرتے ہیں، ریسٹ آف دی تھنگز بینگ ایکول۔ مثال کے طور پر ایک 18 سال کے بچے کو گھر والوں سے ناراضگی ہو تو وہ کتنی تیزی سے یہ فیصلہ کرے گا کہ میں رن اوے کر جاؤں اور چیختا دھاڑتا چلا جائے۔ مجھے ہوگا کہ یار میں وہ میرا تکیہ کتوں ملے گا، وہ فلانی شے کتوں ملے گا، میں 100 گلاں سوچاں گا کہ وہ جتھے میں جاواں گا پتہ نہیں اے سی چلدا ہے کہ نہیں، کوئی اتھے پتہ نہیں وہ جنریٹر ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا وہ بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبی بام ابھی، کہ جو بھی بندہ بڑا ہوگا کچھ نہ کوئی ضرور سوچے گا نسبتاً چھوٹی عمر کے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ چھوٹی عمر میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ چھوٹی عمر میں آپ کی جو لرننگ کیپیبلٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب آپ نارمل ردم میں وزڈم ایکوائر کرنے کی بجائے آپ ایمرجنسی بنیادوں پر وزڈم ایکوائر کریں۔ تو ایکسپیڈائٹ کریں، جو ینگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی گل نہیں، اللہ تو میں ینگ ہاں، ابے نے بڑا پیسہ کمایا ہے تو 30 سال دی عمر تک میں کر لینا، پھر نہیں کراں گا۔ کیونکہ نشے میں سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ آج نہیں کل، گیو می 1 ویک، گیو می 1 ویک، جو گیو می 1 ویک ہے اس میں نہیں، اور یہ سوچنا کہ 30 سال تک میں نشہ کروں گا تو میں زندہ رہوں گا،
یہ بھی کافی قرینہ قیاس نہیں ہے، کیونکہ جس بیماری کا ڈیتھ ریٹ کینسر سے بھی زیادہ ہے، اس کا جو پر ایئر ڈیتھ ریٹ ہے وائل سفرنگ فرام ایڈکشن، یہ کینسر سے زیادہ ہے. گوگل کھول کے دیکھ لیجئے. تو جس بیماری کا ڈیتھ ریٹ کینسر سے زیادہ ہے اس بارے میں آپ کل کی بات نہیں کر سکتے. اور فرض کریں آپ نے 30 سال تک جی بھی لیا، تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ کوئی مال دولت لگ بھی جاتا ہے ماں باپ کا، تو آپ کے لیے وہ یوز لیس ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ اس آس میں جی رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کا باپ مرے گا تو دولت ان کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ اس سے انجوائے کریں گے. وہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو رولز رائس گاڑی بھی اگر کوئی دے دے، اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کے لیے وہ یوز لیس ہے. سو کوئی بزنس، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی فارچون، کوئی امپائر کھڑی کر کے آپ کے لیے چھوڑ جائے اور آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، اگر آپ نے اس کو رن کر کے نہیں دیکھا، اگر آپ نے کسی چیز کو چلا کے نہیں دیکھا اور آپ سوچتے ہیں کہ جب ملے گی تو میں چلانا سیکھ لوں گا، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں، جو ریسرچ بیس چیزیں ہیں، ان کا پتہ چلائیں. لاہور میں میرے دیکھتے دیکھتے ایسے سینکڑوں اعلیٰ ترین بزنسز تھے جو ماں باپ نے اولاد کے لیے کھڑے کیے تھے، اور اولاد نے نشہ کرنے کو اپنی ترجیح بنایا، اور وہ بزنسز آر نو ویئر ناؤ. ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بزنس یہاں رہ گئے، اولاد نہیں سنبھال سکی، دوسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے. گاڈ از این ایکولائزر، وہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. بے شمار ایسے لوگ، کیونکہ مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، میرے دیکھتے دیکھتے ایسے بزنسز جو اربوں روپے کے بزنس تھے اور باپ دادا نے بنائے تھے، جب کسی نشہ کرنے والے کے ہاتھ میں آئے تو ایوری تھنگ وینشڈ، ان کے کام نہیں آیا. کیونکہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے مریضوں کی نظر میں مہنگائی بہت بری چیز ہے، ہر چیز سستی بیچ دیتے. مطلب ہمارے مریضوں کے بس میں ہو تو سونا جو اس وقت 2,20,000 روپے تولہ ہے، 10,000 روپے تولہ بیچ دیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ ابھی کے ابھی سدھرنا ہے، ابھی کے ابھی، اور وہ پاسبل ہے. اور اس میں آپ نے بیٹ کرنا ہے ایک ایسی بیماری کو جس کا پر ایئر ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کینسر سے زیادہ ہے. ابھی کے ابھی بیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا، چیزوں کو تیزی سے سیکھنا پڑے گا. جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں، جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو نہیں کرتے، بات ختم. تو ینگ ایج میں آپ کے پاس انرجی ہے اور آپ بیٹ کر سکتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں کے ایکسپیرینس کو. بہت ایسے لوگ ہیں جو ینگ ایج میں بڑے کارنامے کرتے ہیں، جیسے مارک زکربرگ. ہاں، میرا خیال تھا کہ یعنی جس ایجوکیشنل مٹیریل کی بنیاد پر ان 6 کویسچنز کو اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے، اس ایجوکیشنل مٹیریل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 6 مہینے چاہیے. ان کا جو فوکس تھا، ان کے اندر جو دماغ میں ایکٹیویٹی تھی وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے امتحانوں کے دنوں میں آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک اہم امتحان ہے تو آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور سٹریس ایک آتی ہے جسے پازیٹیو سٹریس کہتے ہیں، اور وہ پازیٹیو سٹریس آپ کی کیپیبلٹی کو بڑھا دیتی ہے. یو آر بینگ آن ٹارگیٹ کہ رسپیکٹفل ہوں، جس کا مطلب ہے کہ فیلنگ ہرٹ نہ ہو. تو یہ نقطہ ہے. اب اس ایک نقطے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کم از کم 20 دفعہ وہ پورا مٹیریل، پوری کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کم از کم 20 دفعہ. اس طرح انیبلنگ اور پرووکنگ کا کانسیپٹ بہت مشکل کانسیپٹ ہے کسی نئے آدمی کے لیے کہ انیبلنگ نہیں کرنی چاہیے، اور انیبلنگ کیا ہوتی ہے اور پرووکنگ کیا ہوتی ہے، اور ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور ان کا نشے کی بیماری سے کیا رشتہ ہے. انیبلنگ اینڈ پرووکنگ. تو بتانا، میں ایکچولی نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو
کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو دیر از نو پرابلم، بشرطے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کرنا ہے۔ ریلیشن شپ الٹیمیٹلی ہماری خوشیوں کا دار و مدار کسی ایک بہترین چیز پر ہے تو وہ ریلیشن شپ ہے، کسی کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے۔ اور ریلیشن شپ پھر کئی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مثال کے طور پر ٹوگیدرنیس پہ، کہ اگر آپ ہزاروں میل دور رہتے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ ول ٹینڈ ٹو بیکم ویکر۔ اگر آپ ایک روم میں رہتے ہیں، ایز اے روم میٹ رہتے ہیں کسی ہاسٹل میں، تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اٹ ول گرو فاسٹر۔ اگر آپ اکٹھے سفر کرتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اور آپ اکٹھے کوئی گیم کھیلتے ہیں، کوئی اکٹھے فلم دیکھنے جاتے ہیں، تو اس میں ریلیشن شپ بہت گرو کرتا ہے۔ اکٹھے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اکٹھے نشہ کریں تو بڑا ریلیشن شپ گرو کرتا ہے، اکٹھے علاج کرانے سے بڑا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ ہم ہمیشہ اس چیز کے بارے میں فکر مند رہیں کہ میرے والد یا میری والدہ کو یا کسی کو یہ پتہ نہ چلے، اور جو بندہ آپ کے ساتھ دے اس میں وہ گڈ چیز ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس دنیا میں رازداری کا تقدس ختم ہو جائے تو کیا ہو؟ اگر اس دنیا میں سیکریسی کا ماحول ختم ہو جائے، اگر کسی وجہ سے وہ ساری باتیں جو کہ پردے میں رہتی ہیں اگر پردہ ہٹ جائے تو کیا ہو؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فساد اب ہونا ہی ہونا ہے، ڈیجیٹل ایج میں یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ پہلے کسی طریقے سے انفارمیشن جو کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ بہت مشکل تھا، اب وہ نہیں رہا، بہت مشکل نہیں رہا، بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ انونیمسلی کوئی کسی تک بات پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر بتا سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی کر لیں، آگے چل کے یہ چیزیں بدل جائیں گی، جسے کانفیڈینشیلٹی کہا جاتا ہے، جسے سیکریسی کہا جاتا ہے، انونیمٹی کہا جاتا ہے، پرائیویسی کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آبسلیٹ ہیں۔ اب اس سے کوئی جتنا بھی چمڑا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وقت آ گیا ہے کہ درست ہو جائیں، کیونکہ یہ بات کہ پتہ نہیں چلے گا اب نہیں رہی، یہ سہولت اب دستیاب نہیں ہے، اب یہ بات نہیں رہی۔ اور یہ جو ڈیجیٹل زمانہ ہے اس میں آگے چل کے مجھے بتائیے کہ ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، جو جتھوں لنگ جاؤ داستان چھوڑ گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، تو مجبور ہو کے ٹھیک ہونا ہے یا بائی چوائس ٹھیک ہونا ہے؟ اچھا انسان مجبور ہو کے بننا ہے یا بائی چوائس بننا ہے؟ نیتوں کو تو دیکھنا پڑے گا نا، عملوں کا دار و مدار آخرکار نیتوں پر ہے نا۔ تو نیت تو پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیت ٹھیک ہو، لیکن جس طریقے سے ہائی ویلیو اٹیچ کی جاتی ہے سیکریسی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ، وہ ہائی ویلیو ماضی کی بات ہے، آبسولیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اب خود ہی جو لوگ علمبردار تھے پرائیویسی کے، کانفیڈینشیلٹی کے، انہوں نے ہر چیز بریچ کرنی شروع کر دی۔ جب ہم اس سٹیج سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے اور بات کرنے کے بعد ہم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں بات کرنے سے پہلے اور بات کرنے کے بعد۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تلخی ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو پھر بھی ہمیں اسٹیج پہ آ کے بات کرنی ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ بہت دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ تو پھر جب بات کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پروسیس یہاں سے بات کر کے جو آپ کے دل کو ہم نے ہلکا کرنا ہوتا ہے، یہ ون وے نہیں ہو سکتا۔ اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے پروسیس، کہ آپ کا دل ہلکا ہو، ہمارا دل ہلکا ہو۔ ادروائز ایڈکشن یا ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ کیا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے جتنا ایک خوش دلی سے بات کرنا ضروری ہے، جو آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں سے یا فیملی ممبر سے یا کسی سے بھی بات کریں، جتنی بات خوش دلی سے ہوتی ہے کر لے، باقی پھر پہ ڈال دے، اور تھوڑی بات کریں، چھوٹی بات کریں، منٹوں میں کریں، گھنٹوں میں نہ کریں۔ میٹنگ شروع کریں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ 5 منٹ کی ہے کہ 55 منٹ دی ہے کہ ساری رات چلے گی۔
اور ایک فردر نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی دن کے لیے آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے سے اوجھل رہنا پسند کرتے ہیں. اور ہم انسان آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کس قدر جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ انویزیبل ٹائز ہیں، ہماری سٹرنگز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ، جو کہ انویزیبل ہیں، جو کہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. یعنی فیملی ممبرز کے درمیان جو ٹائز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں کر لیں کہ جب آپ کبھی گھر سے باہر کسی سگنل پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور کوئی عورت اپنے بچے کو بغل میں لٹکائے، پاؤں ننگے، گرمی کے موسم میں کھڑی ہوتی ہے، تو آپ کا دل ہل جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ اس کے لیے کچھ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ فوراً کچھ حسب توفیق اس کو دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی نہ نظر آنے والی انویزیبل ٹائز اور سٹرنگز ہیں ایک فقیرنی کے ساتھ، جس کو آپ نے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے اور شاید کبھی پھر بھی نہیں دیکھیں گے. لیکن مجھے بتائیے کہ اپنی ماں یا اپنا باپ، اپنی بیوی یا خامد یا بچے، ان کے اور ہمارے درمیان کتنی انویزیبل ٹائز ہوں گی. اور کاش کہ اگر ان کو ہم ویزیبل بنا لیں. اور وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، تصور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اور وہ اور ہمارے درمیان اور ہمارے فیملی ممبرز کے درمیان جو انویزیبل ٹائز ہیں، اگر ویزیبل ہو جائیں تو ہمیں ان کی اسٹرینگتھ کا اور ان کے نفع نقصان کا زیادہ اچھا اندازہ ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انویزیبلٹی ہے اس کو ویزیبلٹی میں بدلیں. ہمارے ارد گرد بہت ساری انویزیبلٹی ہے اور ہم چاہیں تو اس کو ویزیبلٹی میں بدل سکتے ہیں. بہت سارا انڈسکسیبل مٹیریل ہے، اس کو ڈسکسیبل بنا سکتے ہیں. بیسٹ آپشن یہ ہوتی ہے ڈونٹ ڈسکس اٹ، یہ بات نہیں کرنی. گھروں میں ہوتا ہے کمزوری کا اظہار نہیں کرنا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرنا. اگلا بندہ کیا سوچے گا کہ آپ کو محبت کی ضرورت ہے. بھئی اگر کوئی بیوی خامد کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، یا خامد بیوی کو یہ کہتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی کمزوری والی بات ہے؟ تو یہ جو انویزیبل چیزیں ہیں، ان کو ویزیبل بنانا، جو بظاہر انڈسکسیبل لگتی ہیں کہ یہ کیا بات کیسے کرے یہ، تو انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنانا، اس کو لفظ دے دینا. اور بعض دفعہ بڑا مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر موقع پہ بات کرنا نہیں بھی آتا. سم ٹائمز وی ڈو دی اپوزٹ.